کہ جی ہمارا ٹاپک ہے مسلم اسکول آف تھاٹس اور مسلم اسکول played a vital role in codification of Islamic law. Our Muslim jurists played a commendable role in codification and compilation of Islamic fiqh. Explained. Introduction. اب انٹروڈکشن میں جب آپ نے جانا ہے تو ایٹ دا ویری اسٹارٹ اسکول آف تھاٹس کہاں سے شروع ہوئے یہ آپ نے بتانا ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتانا ہے۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں کیا ہے؟ آفٹر دا ڈیتھ آف پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کے بعد کون یہ سارے جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو فنکشن جو ہیں وہ کون پرفارم کرے، چونکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف میں کسی کو بھی نامینیٹ نہیں کیا ہوا تھا۔ اب نامینیشن پہ پہلے خلیفہ کی نامینیشن پہ دو سیکٹ بن جاتی ہیں۔ ایک سیکٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ود کنسلٹیشن کسی ایک بندے کو نامینیٹ کیا جائے، الیکٹ کیا جائے، اور دوسرا سیکٹ کہتا ہے نہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں ان میں سے کوئی ہونا چاہیے، امامت والا طریقہ جو ہے۔ تو سنی جو سیکٹ ہے وہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے، دو سیکٹ بنتے ہیں، سنی سیکٹ اور شیعہ سیکٹ۔ وہ کہتے ہیں کنسلٹیشن کے ساتھ لے کے آئیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی دوسرا طریقہ استعمال کیا جائے۔ تو یہ اس طرح پہلے خلیفہ جو تھے وہ کن کو کیا گیا مقرر؟ پہلے خلیفہ کون بنے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ اس طرح سے دو سیکٹ بن گئے، دو اسکول آف تھاٹ بن گئے، سنی اسکول آف تھاٹ اور شیعہ اسکول آف تھاٹ۔ اور اسکول آف تھاٹ کیا ہے یہ دیکھ لیں ذرا۔ اسکول آف تھاٹ کیا ہے؟ اسکول آف تھاٹ یہ میں نے پہلے پڑھایا ہوا ہے آپ کو۔ جب بھی کسی ایک لائن آف ایکشن کے لوگ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسکول آف تھاٹ۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو ٹو اسکول آف تھاٹ سامنے آ گئے، سنی اسکول آف تھاٹ اور شیعہ اسکول آف تھاٹ۔ اب سنی اسکول آف تھاٹ میں سنی اسکول آف تھاٹ آگے چار جو ہیں اس کے اسکولوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سے جو پہلا اسکول آف تھاٹ ہے وہ ہے دا حنفی اسکول۔ امام ابو حنیفہ، یہ اسکول آف تھاٹ جو ہے حنفی اسکول، اس کے جو فاؤنڈر ہیں، جو اس کو بنانے والے ہیں وہ کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ۔ بول دیا کرو آپ لوگ کے ساتھ۔ امام ابو حنیفہ جو ہیں، چونکہ یہ حنفی اسکول اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ اس کے فاؤنڈر ہیں۔ اس کی مین فیچرز کیا ہیں؟ امام ابو حنیفہ پہلے بندے تھے جنہوں نے اسلامک جورسپروڈنس کی بنیاد رکھی۔ کس کی بنیاد رکھی؟ اسلامک جورسپروڈنس، نالج آف اسلامک لا۔ اسلامک جورسپروڈنس مینز نالج آف اسلامک لا۔ امام ابو حنیفہ نے اس کی بنیاد رکھی، یہ اس کی مین فیچرز ہیں ان کے اسکول آف تھاٹ میں۔ انہوں نے ہی تجویز کیا کہ اسلامک لا جو ہے اس کی کوڈیفیکیشن ہونی چاہیے، اس کی ترتیب لگائی جانی چاہیے، اس کو باقاعدہ نمبر دیے جانے چاہیے، 1 2 3 4، جس طرح آج کل ہم پڑھ رہے ہیں آرٹیکل 1 2 3 یا سیکشن 1 2 3، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ اس کی اسلامک لا کی باقاعدہ کوڈیفیکیشن ہونی چاہیے۔ ایک اور پرنسپل انہوں نے متعارف کروایا ایکوٹی کا۔
جس کو احتسان کہتے ہیں. جیسا کہ ہم ایکویلٹی آف سٹیزنز کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 25 ایکویلٹی آف سٹیزنز ہم نے ڈسکس کیا. ایکوٹی, all the citizens are equal before the eyes of law irrespective of their color, creed and sex. سمجھ آ گئی. آرٹیکل 25 کو اس میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. آرٹیکل 25 کی اوریجن کو بھی ڈسکس کر دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے بھی ایک بات بتا دوں گا بکش نالج کے علاوہ. ایک خاتون جو ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون چوری کرتے ہوئے پکڑی جاتی ہے, اس پہ الزام ثابت ہوتا ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. جتنے بھی اس وقت کے رئیس اور شرفاء اور اس طرح کے لوگ تھے انہوں نے بڑی سفارشیں کی, لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, اگر میں ایسا نہیں کرتا تو پھر سب جو چور ہیں اور جو سعد ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ برابر رہیں گے. کسی بندے کو اس وجہ سے معافی نہیں دی جا سکتی کہ وہ امیر ہے یا وہ شریف گھر سے ہے اور اس نے جرم کیا ہے, اس وجہ سے معافی نہیں دی جا سکتی. تو قانون کی نظر میں کیا ہے, سب برابر ہیں. یہ رول وہاں پہ سیٹل ہو گیا تھا, لیکن اس کو ایکسپاؤنڈ کس نے کیا؟ امام ابو حنیفہ نے. تو ایکوٹی جو ہے یہ وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, جو لا ہے وہ سب کے لیے ایکول ہے, برابر ہے. اور آپ یہ ایگزامپل کوڈ کر سکتے ہیں ایگزام میں. ان کیس آپ ایگزام میں یہ کوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کوڈ کر سکتے ہیں, بالکل یہ کریکٹ آپ کی ایگزامپل ہوگی. نیکسٹ جو انہوں نے جو پرنسپل ہے, انہوں نے 4 سورسز آف لا پہ اور اسپیشلی پرائمری سورسز آف لا قرآن اینڈ سننا, انہوں نے اس پہ کہا کہ یہ جو بھی لا آپ نے بنانا ہے سب سے پہلے اس کو کہاں پہ فائنڈ کریں گے؟ قرآن میں. سب سے پہلے کہاں پہ اس کو فائنڈ کریں گے؟ اگر قرآن میں اس کا کوئی حل نہیں ملتا تو پھر کہاں پہ جائیں گے آپ؟ سننا میں, which is the practical demonstration of Holy Quran. اس کے بعد انہوں نے رول آف لا ہم پڑھتے ہیں. رول آف لا وہ بھی پروپونڈر اس کے جو ہیں, جو اس کی جو مین انٹینشن ہے وہ بھی انہوں نے, امام مالک نے جو ہے وہ پیش کی. رول آف لا کی بنیاد بھی انہوں نے ہی ہمیں سمجھائی. رول آف لا کیا ہے؟ اس کے بعد ایک اور انہوں نے پرنسپل جو ہے وہ ایکسپلین کیا کہ اینالوجیکل ڈیڈکشنز آپ نے ڈیڈیوس کرنے ہوتے ہیں. کچھ ڈیسیژنز جو ہیں ان کو آپ نے بات سن کے یا ایویڈنس دیکھ کے ان کی ڈیڈکشن, ان سے وہاں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈیڈیوس کرنی ہوتی ہیں. تو وہ بھی جو چیز ہے وہ بھی انہوں نے ہمیں بتائی. دوسری بات, انہوں نے کسٹمری لا جو ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کافی زیادہ ورک کیا کہ جو لاز ہیں وہ کسٹم سے بھی بنتے ہیں. امپورٹنٹ ان کے جو ورڈس ہیں وہ ہیں یہ جو آپ کو بتا دیے ہیں, اور اس کی اپلیکیشن کہاں پہ ہے؟ افغانستان میں, سائریا میں, ترکی میں, عراق میں, پاکستان میں, سعودی عربیہ میں, ایسٹ افریقہ میں, لوور ایجپٹ میں, یہ یہاں پہ ان کی سوویت یونین میں, چائنا میں, پاکستان میں, اس میں حنفی اسکول جو ہیں وہ قائم ہیں. آج کا ہمارا یہی ٹاپک تھا. 4 اسکولز آف تھاٹس میں سے پہلا ہم نے جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کو ڈسکس کیا جس کا نام ہے حنفی اسکول آف تھاٹ.